اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 65 تا 73 میں مشرکین سے خطاب اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ذکر۔ دودھ، شہد، کھجور اور انگور اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ان سب میں عقل سے کام لے کر غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں اہل و عیال اور پاکیزہ رزق عطا کیا، لیکن تم ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں کچھ دے نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ اور اللہ ہی نے آسمان کی جانب سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، یعنی بنجر ہو جانے کے بعد سرسبز و شاداب کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ بے شک اس میں توجہ سے سننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اور بلا شبہ چوپایوں میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا بڑا سبق موجود ہے۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ ان کے پیٹ میں موجود گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بے شک اس میں اہل عقل و دانش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتریوں پر اپنا گھر بنائے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے غذا حاصل کر اور اپنے رب کے سمجھائے ہوئے آسان اور سیدھے راستوں سے اپنے گھر واپس لوٹا۔ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یقیناً غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں بڑھاپے میں عمر کی اس حد تک پہنچا دیا جاتا ہے جب انسان سب کچھ جاننے کے بعد ہر چیز بھول جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اللہ نے رزق کے معاملے میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ پھر وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے کبھی اپنا مال اس طور سے
اپنے غلاموں کو دینے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ وہ غلام ان کے برابر ہو جائیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ ایک طرف تو ان لوگوں کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ان کا غلام ان کے برابر ہو جائے، دوسری طرف یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو جو اس کے غلام ہے اللہ کے برابر گردانتے ہوئے شرک کرتے ہیں اور اس طرح انتہائی ناشکری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور بہترین پاکیزہ چیزیں تمہارے کھانے کے لیے دیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل معبودوں کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اس بات کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں۔